السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں فیس بک کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے بی جے پی لیڈروں کے مسلم مخالف نفرت آمیز پیغامات کو ہٹانے سے انکار کر دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق معاشی خسارے کے خوف سے فیس بک حکام نے بی جے پی لیڈروں اور انتہا پسند ہندوؤں کے پیغامات سوشل میڈیا ویب سائٹ سے ہٹانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں اور گروپوں کی جانب سے فیس بک پر پوسٹ کیے گئے مواد کو اندرونی طور پر پوری طرح تشدد کو فروغ دینے والا مانا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان کا دفاع کیا جاتا رہا۔ امریکی اخبار کا فیس بک ملازمین کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہندوستان میں فیس بک کی پبلک پالیسی کے اعلیٰ عہدیدار انکی داس نے حکمراں جماعت بی جے پی کے سیاستدان ٹی راجا سنگھ اور دیگر ہندو رہنماؤں کے مسلمان مخالف اشتعال انگیز پیغامات کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انکی داس کا خیال تھا کہ بی جے پی سیاستدانوں کے خلاف کارروائی سے حکمراں جماعت سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور ہندوستان میں کمپنی کا کاروبار متاثر ہوگا۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پیر کی صبح آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق آگ NXC بلڈنگ کی 6ٹی منزل پر لگی ہے۔ حالانکہ جائے حادثے پر فوراً پہنچی فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے جلد ہی آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے کسی بھی طرح کے جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ حالانکہ اصل وجوہات کیا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب پرانے سونے یا سونے کے زیورات بیچنے پر آپ کو سامان اور خدمات ٹیکس یعنی GST کو 3% ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ GST کی اگلی کونسل میں اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کیرالہ کے وزیر خزانہ تھامس نے یہ اطلاع دی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرانے زیورات لوگوں کو فروخت کر دیے جائیں تو منافع پہلے ہی کم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست یعنی PIL داخل ہوئی، جس میں سارے ملک میں تمام شہریوں کے لیے طلاق کی یکساں بنیاد طے کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ بی جے پی قائد اور وکیل اشونی کمار اپادھیائے نے گزارش کی ہے کہ مرکز کو ہدایت دی جائے کہ وہ طلاق کے قوانین میں یکسانیت پیدا کرے۔ مذہب، ذات، نسل، صنف یا مقام پیدائش کی بنیاد پر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو۔ عدالت لاء کمیشن سے کہہ سکتی ہے کہ وہ طلاق قوانین کا جائزہ لے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلنے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کورونا مریضوں کی تعداد 26 لاکھ کو عبور کر چکی ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ٹھیک ہونے والے افراد کی تعداد 19 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 944 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک 50,951 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ کورونا کے مجموعی طور پر 26,42,344 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دن میں 63,000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں۔ سابق کانگریس صدر راہل گاندھی نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زعفرانی جماعت اور RSS ہندوستان میں فیس بک اور واٹس ایپ کنٹرول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیک نیوز اور نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کا استعمال رائے دہندوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کے ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فیس بک سے ان رپورٹس کے بارے میں اس کا نقطہ نظر جاننا چاہے گی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کمپنی نے بی جے پی ارکان کی جانب سے ہیٹ اسپیچز کو نظر انداز کر دیا۔ فیس بک کے سینئر انڈیا پالیسی ایگزیکٹو نے مبینہ طور پر تلنگانہ کے بی جے پی رکن اسمبلی راجا سنگھ پر پابندی لگانے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں گووند نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے ایک 16 سالہ لڑکی سے FIR درج کرنے کے لیے ڈانس کرنے کا یعنی ناچنے کا مطالبہ کیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ انسپکٹر نے اسے پولیس اسٹیشن طلب کیا اور اس کے سامنے ناچنے کے لیے کہا۔ یہ لڑکی اپنے خاندان کے ساتھ گووند نگر کے علاقے دابولی میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ اس لڑکی کا خاندان جاگرن پارٹیوں کے ذریعے گزر بسر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے مالک مکان کے بھانجے کے خلاف شکایت درج کرانے کی کوشش کی اور اس پر دست درازی اور انہیں زبردستی خالی کرانے کی کوشش کا الزام لگایا۔ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ ملزم انوپ یادو 26 جولائی کو ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان پر حملہ کیا۔ 7 اگست کی رات میں اس نے میری بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کے بعد ہم گووند نگر کے انسپکٹر انوراگ مشرا سے رجوع ہوئے۔ انسپکٹر نے میری بیٹی سے کہا کہ وہ پہلے اس کے سامنے ناچے تب وہ شکایت درج کرے گا۔ جموں کشمیر پولیس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرنے کے معاملے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دراصل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بھارت رکشا منچ نامی تنظیم کے ایک لیڈر کو پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس لیڈر نے یہ باتیں ایک نیوز پورٹل سے بات کرتے ہوئے کہی ہے اور اس نیوز پورٹل نے یہ توہین آمیز مواد مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کیا تھا۔ اتوار کو بھارت رکشا منچ کے لیڈر کی توہین آمیز باتوں پر مبنی ویڈیو وائرل ہوتے ہی جموں کشمیر میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ اگرچہ جموں میں کچھ جگہوں پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس لیڈر کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا، تاہم کہیں سے بھی کسی پرتشدد احتجاج کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
जम्मू जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने बताया कि मामले का सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस थाना पक्काडंगा में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आमेज फेसबुक पोस्ट के बाद फूट पड़ी गड़बड़ के मामले में FIR दर्ज करने का सिलसिला 5 दिन बाद भी जारी है। इन इल्जामात के बीच के पुलिस मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक 264 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 52 FIR दर्ज की गई है। मुतअद्दिद अफराद पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग के समाजी कारकुन शहजाद अली ने बीजेपी के दिल्ली रियासती सदर आदेश गुप्ता की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी लीडर श्याम जाजू भी मौजूद थे। इस दौरान शहजाद अली ने कहा कि हमारी बिरादरी के लोग बीजेपी को अपना दुश्मन समझते हैं। मैं इन्हें गलत साबित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने के बाद शहजाद अली ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं ताकि अपनी कम्युनिटी के इन लोगों को गलत साबित कर सकूं जो इस पार्टी को अपना दुश्मन समझते हैं। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार के दोनों भाइयों एहसान खान और असलम खान का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है। ये दोनों बहालत मौजूदा अस्पताल में जेर इलाज हैं। एहसान खान 90 साल और असलम खान 88 साल ने कल रात देर गए सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें लीलावती अस्पताल में शरीक करवाया गया। डॉक्टर जलील पारकर इनका इलाज कर रहे हैं। ये दोनों भाई दिलीप कुमार से अलहदा रहते हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदर के ओहदे के उम्मीदवार और साबिक नायब सदर जो बाइडेन ने इख्तियार में आने पर हिंदुस्तानियों के लिए खुसूसी अहमियत रखने वाले H1B वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और ग्रीन कार्ड होल्डरों के लिए मुल्की कोटे को भी ख़त्म करने का वादा किया है। वाज़ेह है कि H1B वीज़ा गैर इमिग्रेंट नवियत के हैं जो हिंदुस्तानियों में काफ़ी मकबूलियत रखते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को इस बात की इजाज़त हासिल है कि वो बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्निकी माहिरीन की खिदमत हासिल कर सके। ये पहली बार है जब डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई सदारती उम्मीदवार हिंदुस्तानी निज़ाद अफराद के हक में खुसूसी नवियत की दस्तावेजी पॉलिसी के साथ आगे आया है। अमेरिका चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट अली बाबा पर पाबंदी लगा सकता है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप चीनी कंपनियों पर दबाव बना है। टिकटॉक के बाद अब अली बाबा का नंबर है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इनका मुल्क पाबंदियों की धमकियों से खौफजदा होकर बहर मुतवस्सित में अपने इलाके से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम अपने इलाके में किसी की बदमाशी के आगे नहीं झुकेंगे। बैनुल-अक़वामी उलमा कौंसिल ने खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात के इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम के ऐलान को बहुत बड़ी ख़यानत करार दिया है। आलमी उलमा इत्तेहाद की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि UAE के वली-अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की तरफ से इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोस्ती का ऐलान बहुत बड़ी ख़यानत, सह्यूनियों के जराइम पर पर्दा डालने की मज़मूम कोशिश, अल-कुद्स और फ़लस्तीनी कौम के हुकूक़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की तौहीन है। बयान में कहा गया है कि इमारात ने इजराइल के साथ दोस्ती का ऐलान करके अर्ज़ फ़लस्तीन पर नाजायज़ सह्यूनी रियासत को सनद जवाज़ देने की मुजरिमाना कोशिश की है। इस पर इमारत को तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। आलमी उलमा ने आलम इस्लाम पर जोर दिया कि वो इमारत के फ़ैसले के रद्दअमल में मुत्तफ़क़ा लाहिया अमल तैयार करें और इस लाहिया अमल में फ़लस्तीनी कौम के हुकूक़ के लिए हिकमत अमली अपनाई जाए। रियासत तेलंगाना के कई अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जहां आबी ज़खायर की सतह में इजाफा हुआ है, वहीं दरियाए गोदावरी में भी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। मुत्तहिदा वरंगल ज़िला और करीमनगर में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जहां 421 मुआवजात पानी में महसूर हो गए हैं और रियासत के कई आबी ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने के बाद इनके दरवाजे खोलते हुए पानी को खारिज किया गया। वरंगल में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज हो गई है। पानी शहर की कई बस्तियों में दाखिल हो गया और कई मुकामात पर सड़कें और पश्ते टूट जाने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मुकामात पर मकानात मुनहदिम हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि 20 साल में ऐसी बारिश पहली मरतबा देखी गई है। हैदराबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की शाम और इतवार के दिन भी बारिश लगातार होती रही। पीर की सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी है। मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयातनगर, मादापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, एलवी नगर, दिलसुख नगर, कोठी, कुत्तापेट, हयात नगर, कोकटपल्ली और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में भारी गिरावट हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। शहर में हुनूज हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी गई है, जबकि सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी निकासी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इमरजेंसी स्क्वाड ने की है।
مسلسل بارش کے سبب نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق آصف نگر میں 6.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ شیخ پیٹ میں 6.5 ملی میٹر، خیرتآباد میں 6.3 ملی میٹر، مادھا پور میں 6.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز شہر میں 31.6 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود کے چار مینار میں سب سے زیادہ 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی 2 مسجدوں، مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی کے انہدام کے مسئلے پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے شہر حیدرآباد کے ارکان، ممتاز علماء، مشائخ اور ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کا خصوصی اجلاس دارالعلوم حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ جسٹس سید شاہ محمد قادری نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کے تمام شرکاء نے باتفاق رائے دونوں مساجد کے انہدام پر اور اسی مقام پر دوبارہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں حکومت کی سرد مہری پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور باتفاق رائے ان تجاویز کو منظوری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا ہے، اسی لیے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا جو حصہ ایک بار مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے اور اس پر نماز ادا کر لی جائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، نہ اس پر واقف کی ملکیت باقی رہتی ہے اور نہ وقف بورڈ کو اس کی حیثیت بدلنے کا اختیار ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریس نوٹ کے مطابق تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے دوران 2 مسجدوں کی شہادت مسلمانوں کے ساتھ کھلا ظلم، قانون و آئین کی پامالی اور جمہوریت کا قتل ہے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت فوری طور پر جس جگہ پہلے مسجد تھی اسی جگہ دوبارہ مسجد کی تعمیر کا حکم جاری کرے اور مسلمانوں کو زمین حوالے کر دے۔ انشاءاللہ مسلمان خود وہاں اپنے اخراجات سے مسجد تعمیر کر لیں گے۔ انٹرمیڈیٹ طلبہ کی مجوزہ ڈیجیٹل کلاسز جو 17 اگست سے ہونے والی تھی، تلنگانہ میں شدید بارش کے نتیجے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے ملتوی کر دیا ہے۔ بورڈ نے 17 اگست سے دوردرشن اور ٹی سیٹ کے ذریعے انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے ڈیجیٹل کلاسز کے آغاز کی تجویز رکھی تھی۔ اپنے بیان میں کمشنر بورڈ سید عمر جلیل نے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی ان کلاسز کا افتتاح کرنے والی تھی، تاہم ریاست میں مسلسل شدید بارش کے باعث اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگلی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ شہر میں جاری مسلسل بارش کے دوران حسین ساگر لبریز ہو چکا ہے اور خطرے کے نشان سے اوپر پانی جمع ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ محکمہ آبی وسائل و آبرسانی نے کہا کہ حسین ساگر لبریز ہو چکا ہے اور اس کی مکمل سطح آب 513.41 میٹر ہے، جو سطح آب ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ 513.61 میٹر ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کو حسین ساگر کی سطح آب کی تفصیلات سے واقف کرایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے حسین ساگر سے پانی کے اخراج میں تیزی لانے جلد فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ پانی کے خطرے کے نشان تک پہنچنے پر پانی گزرنے کے علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں شہریوں کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت زیر التوا واٹر بلز پر سود کو معاف کیا جائے گا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے اس اسکیم سے متعلق حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کا پوسٹر جاری کیا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ان شہریوں کو اس اسکیم کے ذریعے سنہرا موقع فراہم کر رہی ہے جن کے پانی کے بلز و بقایا جات طویل عرصے سے زیر التوا ہیں۔ اس اسکیم کے تحت شہری اپنے تمام بقایا جات بغیر سود کے ادا کر سکتے ہیں۔ کورونا وبا کے بعد حیدرآباد میں دن میں شادیوں کی تقاریب کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شہر میں اس سے قبل شادی کی تقاریب رات میں انجام پاتی اور اس کا سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہتا تھا۔ کورونا وبا کے خوف اور پابندیوں کے دوران دن میں شادی کی تقاریب منعقد کرنے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر میں آج کل نکاح دوپہر کے وقت انجام پا رہا ہے اور شام تک تقاریب ختم ہو رہی ہے۔ مہمانوں کی فہرست بھی مختصر ہو گئی ہے، جبکہ پکوان کے مینو میں بھی ڈشز بہت کم ہو گئے ہیں۔ کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے تقریباً 6 ماہ قبل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جس کے بعد کئی شادیاں ملتوی یا منسوخ کر دی گئی تھیں۔ لاک ڈاؤن میں رعایتوں اور چھوٹ کے بعد شادیوں کی تقاریب کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ان کی تام جھام ختم ہو گئی۔ بارکس کے قاضی حبیب احمد بن سلام العطاس نے بتایا کہ محدود مہمانوں کے ساتھ شہر میں روزانہ 20 تا 25 شادیاں انجام پا رہی ہے۔ محدود مہمانوں کے باعث لوگ اپنے مکانوں پر ہی شادی کی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دولہا اور دلہن کے قریبی رشتہ دار ہی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں۔ مخصوص معاملات میں بجٹ فنکشن ہالز یا چھوٹے شادی خانوں میں تقاریب انجام دی جا رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا کے باعث اسکول اور تعلیمی ادارے ماہ مارچ سے بند ہیں اور حکومت ان کی کشادگی پر غور کر رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 66% سرپرست کورونا وبا کے پیش نظر اسکولوں کی کشادگی کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا 1 سپٹمبر سے اسکولوں کی کشادگی کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔